معزز بزرگان قوم اور ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر خد مبارک رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے، وہ دعا یہ کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ تو میں آمین کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے رب کو نہیں منایا یا اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ تو میں نے آمین کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس مجمع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث شریف ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم 1 مرتبہ نہیں بلکہ زندگی کی جتنی سانسیں ہم میں باقی ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک و ام الآل صحابہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رمضان میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہے، اللہ کے عرش کے پاس حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو وہ تمہارا امتی جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، شافع روز جزا، امام الانبیاء، ان فرشتوں کی طرف دوڑتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا امتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم بڑے سخت دل ہیں، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ محدث دکن نے لکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائنا ہاتھ مبارک اپنے پیشانی تک لے کر، پیشانی پر رکھ کر مڑ کر اللہ کی عرش کی طرف دیکھتے ہیں کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری امتی کو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا، یا اللہ میری امتی کو جہنم میں مت ڈال۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ لاؤ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو دوبارہ اس کے اعمال دو، اور میزان کے پاس اس شخص کو فرشتے لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم پر، اس کے اعمال تولے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارک سے کاغذ کو نکال کر اس میزان میں جہاں پر نیکیوں کا پلڑا، اس میں اس کاغذ کو رکھتے ہیں تو اس کے نیکیوں کا پلڑا بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جاتا ہے۔ اللہ حکم فرماتا ہے دیکھو اس کی نیکیاں بڑھ چکی ہیں، فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو لے کر جاؤ، اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ وہ جو شخص ہے وہ چیخ مارتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا اتنا نورانی چہرہ، آپ ایسے بے بسی، جب فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں آپ نے مجھے بچا لیا، آپ کون ہیں بتائیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں وہ ہوں جس کو دنیا میں تم رہ کر تو نے مجھ کو درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنی زندگی ہماری باقی ہے اللہ کے حکم سے، اس کی ایک ایک سانس پر شکر ادا کرو. اللہ نے جو زندگی ہم کو دی ہے اس کے ایک ایک سانس کا شکر ادا کرو، اور متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ جس نے رمضان کو پایا اس کی قدر نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے. ایک طرف فرشتوں کے امام ہیں، فرشتوں کے سردار ہے، دوسری طرف تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار کی زبان سے نکل رہا ہے آمین. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک کی قدر کریں. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی قدر کریں. اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ رمضان کیا ہے تو تم یہ خواہش کرو گے کہ سال تمام رمضان رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں شیاطین کو اللہ جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے. یہ وہ ماہ مبارک ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اس کے ہر ساتھ میں اللہ غفور رحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کی مغفرت کرتا ہے اگر وہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی راتوں میں اللہ اپنی شان کے مطابق آ کر یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اپنی گناہوں کی مغفرت کرنے والا. سال کے 11 مہینے لوگ راتوں میں اٹھ کر، لوگ نمازوں کے بعد لوگ اہل دل کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریے ہمارے لیے. کوئی نماز کے بعد دعا کرتا ہے، کوئی راتوں میں اٹھ کر اللہ سے بھیک مانگتا ہے کہ پروردگار معاف کر دے، گناہوں میں لطف ہو. یہ ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، ہے کوئی جو مجھے راضی کر لے. اندازہ لگائیے کہ رب کائنات کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے. میرے بھائی، جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر دین و دنیا میں اس کو کامیابی مل جاتی. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں. جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس جنت کے اس دروازے سے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو روزے دار ہیں. جب روزے دار پل صراط سے گزرے گا تو داروغہ جہنم، یعنی حدیث شریف میں آیا کہ جب روزے دار کو جہنم میں ڈالے گا تو آنکھ کمزور ہو جائے گی. تو داروغہ جہنم بولے گا اس میں کوئی روزدار ضرور ہے. جب حشر کے میدان میں ریاکاروں کی ایک لائن بنائی جائے گی، مجاہد ہوگا جو جہاد کیا، شہید ہوگا، اس سے کہا جائے گا